اگر ایک آدمی پر دم واجب ہے لیکن طاقت نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں، صبر کرے، جب اللہ اس کو توفیق دے گا تو ادا کر دے گا، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ وہ جو روزے ہیں نا وہ تو صرف اس کے بدلے میں ہوتے ہیں جو دم تمتع ہو یا دم قران ہو، یعنی ایک آدمی نے حج تمتع کیا، اب اس کے پاس بکری کے پیسے نہیں ہیں یا قران کیا، تو اس کے لیے ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 3 روزے پہلے رکھ لے، 7 روزے بعد میں، لیکن یہ جو دم ہے جبر جرمانے کی، اس کے لیے روزے نہیں ہیں۔ ہم بہت دفعہ طائف گئے، معلوم نہیں تھا، بہرحال اب تو معلوم ہو گیا نا، عمرہ بھی کرو اور ایک دم دے دو اور آئندہ غلطی نہ کرو۔ میری بہن ہے، بچے بھی ہیں، لیکن بہنوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بڑے صبر سے گزارا کر، صبر ہی علاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لڑنے والوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو ایک دن انشاءاللہ اس کو اپنے صبر کا پھل ملے گا، صبر کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہے اور دعا کرتی رہے کہ یا اللہ میرے خاوند کے دل کے اندر الفت، محبت، مودت پیدا کر دے۔ اگر کوئی یمبو ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے عمرہ بالکل ہو جائے گا، میقات ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں وہ واجب ہیں، سنت نہیں، واجب ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد اگر طواف کیا ہے تو افضل یہ ہے کہ اس کی 2 رکعت واجب الطواف مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو ادا ہو جائیں گے، لیکن حدیث تو ہے نا جس میں حضور نے منع فرمایا کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو۔ مجھے دماغ میں نہیں ہے کہ حضور نے مکے میں، یہ تو یاد ہے کہ مؤذن تو بنایا تھا ابھی محذورہ کو، لیکن امام کس کو بنایا تھا اللہ اعلم، بالکل ایسے نام آتا ہے لیکن بس ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اللہ اعلم۔ اگر ہم لوگ جو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں تو جتنے دن ہم نے مکے میں رہنا ہے عمرے زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں، کیونکہ جتنی دیر تم عمرے میں خرچ کرو گے اتنی دیر اگر طواف کرو تو زیادہ افضل ہے۔ اور پھر طواف میں اختلاف بھی کوئی نہیں، عمرے میں تو اختلاف ہے نا، بعض علماء کہتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ نہ کرو، جیرانہ سے نہ کرو، الا کوئی ضرورت ہو، لیکن طواف میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، لہذا افضل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ اگر ایک آدمی جمعہ کی نماز میں آیا، امام نے سلام پھیر دیا، تشہد میں ابھی میں بیٹھا بھی، تو آپ کا جمعہ نہیں ہوگا، آپ کو لازم پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ تشہد پورا مل جائے تو حنفی مسلک میں وہ جماعت شریک سمجھا جائے گا، وہ تو تشہد بھی نہیں ملا۔ جب یہ حالت ہو تو آدمی بلا وجہ بیٹھے ہی نہ۔ مجھے داڑھی کے بال اکھاڑنے کی بری عادت ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بری عادت سے بچائے۔ بہرحال اگر ایسا کو بال توڑ دیا، کچھ جرمانہ کوئی نہیں، لیکن کوشش کرو کہ داڑھی کے بالوں کو نہ اکھاڑا کرو۔ داڑھی تو
سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اور داڑھی جو ہے وہ تو زینت الرجال ہے، داڑھی علامات مردانگی میں ہے۔ یہ تو اللہ نے بہت بڑی زینت دی ہے۔ آپ دیکھیں نا، عورت کی داڑھی نہیں ہوتی، اسی طرح جو خنثی مشکلیں ہیں جسے آپ خسرہ کہتے ہیں، اس کی بھی داڑھی نہیں ہوتی، تو داڑھی تو مردوں کی علامت ہے۔ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ حضور پاک نے حج کے احرام میں عرفات میں بھی غسل فرمایا ہے، مینا میں بھی غسل فرمایا۔ منع ہوتا ہے خوشبو والا صابن یا شیمپو استعمال نہ کریں، سادہ پانی سے گرمی دور کرنے کے لیے نہا لیں۔ اگر میں احرام باندھ کے آیا، مکے آ کے غسل کر کے دوبارہ وہی احرام باندھ، کوئی بات نہیں۔ سفر کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے، یعنی دو نمازیں ملا کے، اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین۔ مسئلہ سمجھو، ایک ظہر اور ایک عصر اور ایک مغرب اور عشاء۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جمع بین الصلاتین مسافر کے لیے جائز ہے، تقدیماً بھی تاخیراً بھی۔ کیا معنی؟ ظہر کے وقت ظہر پڑھی، اس کے فوراً بعد کھڑے ہو کے عصر پڑھ لی، جائز۔ مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، کھڑے ہو گئے، عشاء پڑھ لی، جائز۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں بڑا اختلاف بھی ہے اور تفصیل بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین کا طریقہ یہ ہے کہ صورتاً تو جمع ہو لیکن حقیقتاً نہ ہو۔ کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں آپ سفر میں ہیں تو آپ ظہر کو لیٹ کر دیں، 3:15 بجے آپ ظہر پڑھ لیں، سلام پھیریں گے، عصر کا وقت ہو جائے گا، عصر پڑھ لیں، تو گویا جمع ہو گئی، لیکن ہر نماز اپنے وقت میں رہی، ظہر اپنے وقت میں رہی اور عصر اپنے وقت میں رہی۔ اسی طرح مغرب میں آپ نے دیر کر دی اور پھر اس کے بعد عشاء میں جلدی کر دی، تو یہ جمع تو ہوگی لیکن صورتاً دیکھنے میں، حقیقتاً تو اپنے وقت میں آپ نماز پڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کے پاس بھی ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز، حضور میں الصلاۃ، آگے چلو۔ صحابہ پھر چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ نے پھر یاد دلایا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز، انہوں نے اور آگے چلو، الصلاۃ امامکم۔ پھر صحابہ چل پڑے۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک منٹ، کافی دیر کرتے تھے۔ پھر انہوں نے یاد دلایا حضور نماز کا وقت فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ تو اب حضور نے ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھی اور سلام پھیر کے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی، تو دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئی۔ اور کیونکہ امام صاحب، اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب کی عادت مبارک ہے کہ سب سے پہلے دلیل وہ قرآن شریف میں ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجماع صحابہ، اس کے بعد قیاس۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز فرض کی ہے اور تعیین کر دی ہے وقت کی، تو موقوتا توقید سے ہے، توقید تعیین کے لیے ہوتا ہے، تعیین اشتراک کو تو قبول ہی نہیں کرتی۔ اشتراک الگ چیز ہے، تعیین الگ چیز ہے۔ جو چیز معین ہے وہ مشترک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح اور پھر امام صاحب ایک اور بھی دلیل دیتے ہیں کہ بھئی جمع جو ہے نا آپ ظہر اور عصر میں کرتے ہیں، مغرب اور عشاء میں کرتے ہیں، فجر اور ظہر میں جمع کیوں نہیں کرتے ہو کہ فجر کی نماز پڑھ کے پھر ظہر بھی پڑھ لو؟ وجہ یہ ہے کہ ان دو نمازوں کا وقت ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو عصر شروع ہو رہی ہے، مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے عشاء شروع ہو رہی ہے،
فجر اور ظہر کے درمیان میں کئی گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تو فرماتے اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ جمع جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، اس کا مقصد ہے۔ امام صاحب کے نزدیک حقیقی جمع جو ہے وہ عرفات اور مزدلفہ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات جمع بین الصلاتین ہوگی۔ آپ لیٹ پہنچے یا سویر پہنچے، پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے۔ بہرحال جو جمع کرتے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کیا کرو، ان کے بعد بھی تو حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ مسائل جو ہے نا، یہ افضل اولا کے مسئلے ہیں، یہ کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہے کہ انسان ڈنڈے لے کے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ پڑے، وہ اس کو کافر کہے اور اس کو کافر کہے، میں اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ دونوں اگر جمع کرتے ہیں الحمدللہ، اور اگر جمع نہیں کرتے اپنے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ جو عام جرابیں ہیں نا کپڑے کی، ان پر حنفی مسلک میں مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسح علی الخفین، حضور کے زمانے میں جو موزے تھے وہ چمڑے کے ہوتے تھے، یا پھر اتنی موٹا کپڑا، اس کو کہتے ہیں کہ منعل، کہ اوپر سے تو کپڑا لگا نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، یا ایک آتا ہے سخی نئی میں، یعنی موٹی جرابیں ہیں جن میں پانی داخل نہیں ہوتا، اس پر تو مسح ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے اسی جراب پہ مسح کر لیتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے آپ، چونکہ بلا وجہ ایک شبہ تو ہو گیا نا کہ جب وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ جس چیز میں شبہ پڑ جائے ہٹ جاؤ۔ اگر امام داڑھی منڈا ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ داڑھی منڈانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور بار بار منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک ہے کہ قدرتاً ہم جا رہے ہیں، جماعت کھڑی، ہم مل گئے، سلام پھیرا، داڑھی منڈا تھا، نماز ہو جائے گی، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن آمدن داڑھی منڈے کو امام نہ بناؤ۔ اسی طرح جیسے جو امام اپنی شلوار ٹخنوں کے نیچے، ان کو بھی امام نہ بناؤ، کیونکہ امام کو دیکھ کے لوگ دین سیکھتے ہیں۔ امام تو ہوتا اسی لیے ہے نا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کی اقتداء کریں۔ تو جب امام ایسا ہوگا، آج کل تو بس دعا کریں اللہ پاک رحمت فرمائے، سگریٹ کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ بصل کھا کر بھی مسجد میں نہ آؤ، چاہے جائے کہ سگریٹ اور امام بنا ہوا نماز پڑھا۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا، بہرحال فرض تو ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ وقت سفر میں 2 نماز ایک دفعہ پڑھ لے ہو جاتی ہے، وہی کچھ نہیں ہوتا۔ راستے میں نے ابھی ساری تفصیل بتا دی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امام عشاء پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے تو مغرب کی نیت نہ کرو۔ حنفی مسلک میں ضروری ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت جو ہے وہ ایک ہو، یہ نہ ہو کہ امام کی نیت اور ہو اور مقتدی کی نیت اور ہو۔ لیکن ان کے نزدیک جائز ہے، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ چاہے عشاء پڑھ رہا ہے، تم نے مغرب پیچھے نیت کر لی، تیری نماز بھی ہو جائے گی تاکہ جماعت مل جائے۔ کمپنی نے مجھے ریاض سے جدہ بھیجا کہ تم مکے جا کے کام کرنا ہے، لیکن پہلے جدہ جا کر مدیر سے رابطہ کرو، وہ تمہیں کام سمجھائے گا۔ انہیں مجھے نہیں بتائی جدہ میں کتنا قیام ہے، میرا اندازہ تھا کہ 1 یا 2 دن جدہ قیام کر، بہرحال تم جدہ کے لیے آئے، کوئی دم نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ غم ہے، قرضہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، بالکل اس میں اللہ اللہ
اللہ کے اس میں جلالہ بھی ہے، اسماء صفات بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ کی رحمت سے قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، احرام نہیں باندھا، جدے میں آ کے احرام دم پڑ گئی، اگر کوئی آدمی کسی میقات پہ جائے جیسے طائف ہے، جوفہ ہے، تو احرام نہ باندھے، عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی مکے مدینے میں رہتا ہے 2-3 سال سے، تو کیا اس کو بھی مدینے میں 40 نمازیں پڑھنی چاہیے؟ ہر کسی کو پڑھنی چاہیے، ایک بڑی فضیلت ہے، لیکن نہ ملے موقع تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر موقع ملے تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیں گے۔ اور 40 دن نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں امام کے ساتھ پڑھنا، اس کی برکت سے آدمی بے نماز بھی نمازی بن جاتے ہیں۔ ذاتی کاروبار شروع کرنے میں اللہ کی خاص مدد کی دعا کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ کاروبار حلال ہو، یہ نہ ہو کہ شراب بیچنے کا کام کرے اور اللہ سے دعا کرے اللہ اس میں برکت عطا فرما، یہ تو کفر ہے۔ آج کل تو بڑے بڑے پیر جو ہیں نا، وہ شراب خانوں کے افتتاح کرتے ہیں، ماشاءاللہ فیتا کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، قادیانیوں کے دکانوں کے افتتاح کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ باطل فرقہ ہے نا، وہ پیسے موٹے دیتا ہے، مولوی صاحب کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ والدین بیمار ہیں، دعا کریں اللہ شفا دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ رمضان کا چاند پوری دنیا میں ایک ساتھ ہوتا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی ایک ساتھ نہیں ہوتا، آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے۔ ہر ملک کی رویت الگ ہے، سوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم۔ ہندوستان کی رویت اپنی ہے، پاکستان کی اپنی ہے، عرب کی اپنی ہے، خلیج کی اپنی ہے، یورپ کی اپنی، کسی ہمارے درمیان میں 16 گھنٹے کا فرق ہے، عید ایک دن کیسے؟ وہ تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمان لڑتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں اور کافروں کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے، تو انہوں نے ایک بات بنا دی، یار جب مکہ عید ہو تم بھی پڑھ لیا کرو، تاکہ اس جھگڑے سے ہم بچ جائیں، ورنہ عید نہیں ہوتی۔ عید تب ہوگی جب اپنے علاقے کی اور اقلیم کی رویت کے مطابق ہو۔ یہاں کون سی فقہ ہے؟ حنبلی فقہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی فقہ پر الحمدللہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، قاضی صاحبان، تمام علماء۔ نماز کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتی، اصل نیت دل میں ہے، زبان سے صرف استحضار ہوتا ہے، ہم کو یہ کہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ عورت نفلی طواف میں چہرہ کھلا رکھے بالکل نہیں، وہ تو صرف عمرے میں حکم ہے، طواف میں تو حکم نہیں ہے، طواف میں باقاعدہ پردہ رکھے۔ اور عمرے میں بھی یہ ہے کہ اگر لوگ آگے ہیں تو کپڑا لٹکائے۔ عورت حرم میں پردہ کرے، بالکل کرے، جہاں پردے کا حکم نازل ہوا ہے وہیں آگے توڑنا چاہتی ہے۔ تین دن حیض کے ہو گئے میری بیٹی، یہ مانا نہیں تھی، وہ تو ہے کہ کم سے کم حیض کی مدت 3۔ تیری عادت کتنا ہے؟ تیری عادت 7 دن ہے، تمہیں 7 دن پورے کرنے پڑیں گے، یہ تھوڑا ہے کہ 3 دن کے بعد تم پاک ہو گئی۔ تیری عادت 8 دن ہے تو تمہیں 8 دن پورے کرنے پڑیں گے، پھر بھی اگر خون آ رہا ہے تو 10 دن پورے کرنے پڑیں گے۔
بیوی پاکستان میں ہے، اس کے لیے خامد عمرہ کرے، حج کرے، کیوں نہ کرے، بالکل کرے۔ لیکن بیوی پاکستان ہے نا، یا تم پاکستان جایا کرو یا بیوی کو منگوا لیا کرو، صرف عمرہ کرنے سے اس کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس کے حقوق بھی ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ حمل کے نامے مہینے میں کون سا عمل کیا جائے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کریں، جو بھی آپ کو آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور دعا مانگا کریں کہ اللہ ولادت با سہولت ہو اور اولاد بھی صالح عطا فرمائے۔ میں ہر سال عمرے پہ آتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ تم عمرے پہ نہ آیا کرو، کسی غریب کو پیسے دے دیا۔ جب اللہ نے لکھا ہے عمرہ تو کون روکنے والا ہے تمہیں؟ وہ تو تقدیر لکھ چکی ہے کہ تم 100 عمرہ کرو گے یا 1000 کرو گے، باقی غریبوں کو بھی دیا کرو۔ یہ تو بہانے ہوتے ہیں نا جی، اور جی عمرے پہ پیسہ نہ لگاؤ، غریبوں پہ تم جناب سگریٹ پینا چھوڑ دو، غریب رہے گا ہی کوئی نہیں۔ صرف سگریٹ چھوڑ دو، حکا چھوڑ دو، آئس کریم کھانا چھوڑ دو، برگر کھانا چھوڑ دو، پوری دنیا میں ایک بھی غریب نہیں بچے گا۔ نماز میں سورت 2 رکعات کے بعد سلام ایک طرف، نماز میں سلام 2 طرف ہوتا ہے، ایک طرف نہیں ہوتا۔ ویسے نماز تو ہو جائے گی، ایک سلام سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن حضور پاک نے ہمیشہ نماز میں 2 سلام پھیرے۔ رکن یمانی کو چومنا جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ کھلے رکھیں۔ میری خالہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے عمرے پر آئی ہیں، گھر میں پوری نماز پڑھتی تھی، حالانکہ قصر نماز پڑھنی تھی، بہرحال جو کچھ بھی پڑھا ہے قبول ہے، لیکن سفر میں قصر پڑھنی چاہیے۔ جو پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ قبول کرے۔ زمزم کے لیے جو مسنون دعا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہی مانگتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و علما واسعا و شفاء من کل داء۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، بہرحال دعا جو ہے، ویسے تو کوئی بھی دعا مانگ دیں، لیکن حضرت نے ایک دفعہ اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء۔ اگر کوئی بندہ عمرے کے لیے آیا، سو گیا، فجر کی نماز دونوں لیٹ ہو گئے، توبہ کرے، استغفار کرے، باقی انشاءاللہ اللہ کرے گا، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ تھکا ہوا تھا، نیند غالب آ گئی، عمدن نہیں سویا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر مسجد عائشہ جائیں، عمرہ نہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ اگر وضو ایک نماز کے دوران قائم نہ رہتا ہو تو جو نماز کے لیے وضو کرو گے اگلی نماز تک وہی کافی ہے، جو عصر کو کرو گے وہ مغرب تک کافی ہے، جو مغرب کو کرو گے وہ عشاء تک، پھر عشاء کے لیے الگ وضو کرو گے، یعنی ہر نماز کے لیے نیا وضو، درمیان میں وہی وضو چلتا رہے گا۔ اگر میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ سر دوڑ لیا، سر مڈانے سے پہلے ناک کا بال کھینچ لیا، کچھ ہی نہیں ہوتا، ویسے 1-2 ریال خیرات کر دو تو اچھی بات ہے۔ اگر نماز ہم پڑھ چکے ہیں لیکن جماعت مل جائے، اچھی بات ہے کہ مل جاؤ، نفل ہو جائے گی۔
مسجد الحرام کی حدود بھی واضح ہیں، مسجد نبی کی بھی واضح ہیں، وہاں علامات لگی ہوئی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں۔ حائضہ والی عورت باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ ایک طرف ایک طواف ختم کرے، دوبارہ شروع کرے، پھر واپس آئے، پھر حجر اسود کے سامنے دوبارہ نیت کرے، پھر شروع ہوگا۔ ایک لڑکی سیلان رحم میں بیماری کی مریضہ ہے، لیکن سیلان کہیں کبھار پورا وقت صفائی میں گزر جاتا ہے، اکثر اوقات بہرحال وہ معذور ہے، نماز پڑھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے وضو کر کے۔ پتہ نہیں مریضہ کو ریاحی بیماری ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد بیماری بڑھ جاتی ہے، ایک نماز کے لیے تین بار ہی وضو، نہیں 3 بار وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے وضو کیا ظہر کی نماز کے لیے، آپ نماز پڑھیں ظہر کی، اب وضو چاہے ٹوٹ بھی جائے عصر تک یہی وضو کافی ہے، طواف کریں، نفل پڑھیں، جو مرضی آئے کرتی ہے، پھر عصر کے لیے نیا وضو کر لو۔ اصل حدیث مبارک جو ہے وہ تو یہ ہے کہ 1 کا لاکھ صرف نماز کے ذکر میں آیا ہے، لیکن تمام ائمہ محدثین فقہاء مجتہدین اس بات پہ متفق ہیں کہ جب ایک نیکی کا ذکر آ جائے تو باقی اسی پہ قیاس کریں گے کہ انشاءاللہ صرف نماز نہیں بلکہ طواف ہے، عمرہ ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، سب پر الحمدللہ رب العالمین یہدینا و یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ذکر تو ایک چیز کا آیا ہے، لیکن کبھی ایک کا ذکر ہوتا ہے باقی سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔